قومی اسمبلی میں کل محترم بلاول بھٹو زرداری کی تقریر یقیناً بڑی جامع تھی، بڑی پرجوش تھی، دلائل سے بھرپور تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی نوٹ لیے ہوں، اور ایکسٹرا پور بھی تھی، یعنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ بجٹ کے وقت جو ان کی اور شہباز حکومت کے درمیان این ایف سی اور دیگر معاملات پہ جو کچھ معاملات تھے وہ یقیناً طے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے خطاب کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ تمام اخباروں میں شائع ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی خاص اہم بات بھی نہیں کہ وفاق نے صوبے سے کیا لیا، صوبے نے وفاق سے کیا لیا، لیکن خاص طور پر بلاول صاحب نے ذکر آزاد کشمیر کا کیا۔ غالباً ان کو بلوچستان کا بھی ذکر کرنا تھا۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے محترم بلاول نے یہ کہا کہ جو لوگ جو ان کی ایکشن کمیٹی ہے جسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس کو وڈرا تو کرنا چاہیے، لیکن کالعدم آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کو ان لوگوں کو ریاست کے حوالے کر دینا چاہیے جن کے پاس ہتھیار ہیں، جو شر پسند ہیں۔ بڑا آپ کا کہنا درست ہے کہ ہر شر پسند کو، ہر ایسے شخص کو جو اسٹیٹ کے خلاف مسلح بغاوت کرے، اس کو اسٹیٹ کے بلکہ عدالت کے مطابق سوچنا چاہیے۔ اور آپ کو اس لیے زیادہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے نانا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تو ماورائے عدالت قتل ہوا تھا، اور یہ بھی یاد دلا چلوں کہ اس وقت سکوت ڈھاکہ کی نوبت کیوں آئی تھی۔ بھٹو صاحب نے سب عظیم الویہ میں لکھ دیا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں نے، جنہوں نے سن 50 کی دہائی میں، اور خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے 48 سے لے کر 70 تک جو کچھ کیا، وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، جس کے نتیجے میں سکوت ڈھاکہ ہوا۔ یقیناً آپ کے علم میں یہ ضرور ہوگا کہ جب بلوچستان 14 اگست کو آزاد نہیں ہوا تھا، نہ ہی قرارداد پاکستان کے وقت جو ہے 40s میں ان کا کوئی نمائندہ تھا، اور اسی طرح کشمیر جو ہے وہ کوئی پاکستان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ کشمیر کے خلاف جو بغاوت سن 1930 میں ہوئی تھی، اور وہاں ڈوگرا حکومت تھی، اور ہندوستان کی جو 544 ریاستیں تھیں ان میں سے ایک تھی جس پر زبردستی انڈیا تقسیم کے وقت قبضہ کر رہا تھا، جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن۔ اور اس وقت وہاں کے کشمیری مجاہدین نے، اور وہاں کے جموں کے جو ہے مجاہدین نے، اور پھر ہمارے وہاں کے ٹرائبل کے لوگوں نے، اور پھر جنرل گبر خان، آپ کو یاد ہے، جو بعد میں آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے، اور ایک فوجوں کی بڑی تعداد نے کشمیر میں ہندوستان کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی۔ اور ڈوگرا، جس نے شاید غالباً 70-80 لاکھ میں کشمیر خریدا تھا انگریزوں سے، اسے سری نگر چھوڑ کر دہلی میں پناہ نہیں پڑی۔ اور پھر جناب جواہر لال نہرو، جو بڑے سحرانگیز سیاست دے، اور غالباً آپ کے نانا، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ جن سیاستدانوں سے وہ متاثر تھے ان میں جواہر لال نہرو بھی تھے، لیکن جواہر لال نہرو جیسے شخص نے کشمیر پر مکمل قبضے کا خواب دیکھا، اور جب اس پر کشمیری بڑھتے آزادی، یعنی اور کرے کہ خالی بندوقیں تھیں، کچھ کے ہاتھ میں ہتھیار معمولی سے تھے، انہیں سری نگر کی بتیاں نظر آ رہی تھیں، 5 کلومیٹر پہ رہ گیا تھا سری نگر، لیکن کمک نہیں پہنچی۔ جنرل گور خان گئے، انہیں کوئی 100 بندوقیں دی گئیں، مرد کہ یہ کشمیر ایک طویل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد آزاد ہوا، یہ جو علاقہ تک ہے۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا نا کہ 5 کلومیٹر رہ گیا تھا، ان کو واپس آنا پڑا۔ جواہر لال نہرو UN پہنچ گئے، اور اس وقت ہمارے نمائندے صدر اللہ خان تھے، انہوں نے ایسا کیس لڑا کہ جناب جواہر لال نہرو قائل ہو گئے، اور شیخ عبداللہ جو ان کا بڑا اہم کردار ہے اس تحریک میں، انہوں نے کہا کہ ہم ٹریپ میں آ گئے۔ اور اسی وقت 1948 کے بعد ہی وہ جو ایک ابھی تک UN کی قرارداد موجود ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کشمیر کے مستقبل کا کہ رائے شماری کی جائے۔ یعنی یہ اور بات ہے کہ ہمارے حکمراں اس طریقے سے جو ہے اس کیس کو نہیں لڑ سکے۔ بعد کے برسوں میں بھٹو صاحب نے 65 کی جنگ ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تاشکنڈ ڈکلیریشن ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور شملہ یعنی اقتدار میں آنے کے بعد ہوا، اس میں بھی کشمیر کا ذکر ہے۔ یعنی کشمیر کی یہ اہمیت ہے۔ کشمیری ہمیشہ ہم سے زیادہ محب وطن رہے ہیں۔ مجھے سن 2004-05 میں
ادھر اس راستے سے ہوتے ہوئے جموں سری نگر جانے کا اتفاق ہوا ہے. یقین کریں کہ سری نگر یونیورسٹی میں لوگ ہمارے کپڑوں کو چھو رہے تھے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. یہ ان کی محبت کا عالم ہے، اور یہی آزاد کشمیر کا. میں بلوچستان پہ اس وقت آنا نہیں چاہتا کہ وہاں بھی آپ کی حکومت ہے، اور وہاں بھی ایک آپ کے وزیر داخلہ اور آپ کے خاندان سے بہت قریب محسن نقوی نے کہا تھا ایک ایس ایچ او کی مار ہیں. اختر مینگل نے کہا وہ ایس ایچ او کہاں ہے؟ اس وقت بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ خواتین خودکش حملہ آور بن رہی ہیں. لیکن یہ آزاد کشمیر جو ایک پرامن ہوتا تھا جو پاکستان سے غالباً پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ اس نوبت یہاں پر آ گئی کہ ان کے جو چند مطالبے تھے، شاید اس لیے بھی کہ اسلام آباد سے رول کیا جاتا رہا، بدقسمتی سے کشمیر کو بھی، گلگت کو بھی، اور ہاں کوئٹہ کو بھی. کشمیر میں یہ جو لاوا ایسا ایسا پکڑا تھا، وہ پھر سامنے ایک عام لوگ تھے جو 3 4 5 ان کی قیادت میں ایک تنظیم بنی. انہوں نے ایکشن کمیٹی کا نام لیا. آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ کا حکومت شریک اقتدار تھی یا ایک مضبوط ہمیشہ رہی ہے یا حکومت میں تھی، اور بالآخر ایک معاہدہ ہوا اس طویل جدوجہد کے بعد. میں یہ کہوں گا کہ ان کے کچھ مطالبوں میں ناجائز بھی ہوں گے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے سے ہندوستان نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا. لیکن بہرحال اکتوبر 2025 میں جو معاہدہ ہوا، 37 میں سے 35 جو ہے آپ نے نکات مان لیے. ایک وہ بنیادی مطالبہ ان کا ہے 12 مہاجرین کی نشستیں. 12 کے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پشاور میں یعنی ایم کیو ایم کے لوگ بھی کشمیر اسمبلی میں بیٹھے تھے، اور یہ تمام لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ یہ تیسری جنریشن کے ہیں جن سے کشمیر کا تعلق نہیں. اچھی بات ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کرا کہ ابھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ کشمیر کی نشستوں پر الیکشن نہ ہوں جب تک کہ کوئی معاہدہ نہ ہو، لیکن نون لیگ نے باقاعدہ امیدواری کھڑی کر دیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جب قومی اسمبلی میں یہ ذکر کیا، یہ جو میں نے پورا تاریخی پس منظر بتایا نا کہ کشمیریوں کا کہ کتنی ان کو محبت ہے پاکستان کے سے، کتنا ان کا تعلق ہے، کیسا ان کا رشتہ ہے اور شیرگ ہے، اور ہندوستان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ اس طریقے سے اس آزاد کشمیر کے کو کئی بار کوشش کی گئی کہ اپنے سری نگر سے ملا دیا جائے، ناکام ہوا. کبھی انہوں نے اس کے باوجود کہ نیلم ویلی اگر آپ گئے ہوں گے وہاں پہ یا چکوٹھی کہ کوئی فلانگ پیچھے جو ہے وہ انڈیا رہتا ہے، ہر ریسورس آنا جانا رہتا ہے، وہ ناکام رہے، لیکن آپ نے انہیں کامیاب کر دیا. اس معاہدے کے ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ جو لیڈرشپ تھی اس کی زبان میں اس کی جو اس میں کچھ لوگ ایسے آ گئے ہوں جنہوں نے پرتشدد کیا گیا ہو، لیکن آپ کی راٹھوڑ صاحب کی حکومت نے کس طرح ہینڈل کیا؟ انہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. راٹھوڑ صاحب کی حکومت نے ان کے 3 رہنماؤں کو جو گمنام ہیں، جن کا نام بھی شاید میں نہیں جانتا، کوئی امان اللہ صاحب ہیں، کوئی ایک میر صاحب ہیں، کوئی اب تو اور نام آنے لگے ہیں، ان کی گرفتاری پر 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا گیا. 1 کروڑ روپے کا گرفتاری پر کہ جو اطلاع دے گا. یہی نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انگریزی اخبار ڈان نے صفحہ اول پر لگایا ان کی ہیڈ منی لگائی گئی ہے. ہیڈ منی یعنی میں تو ترجمے میں کمزور ہوں، یہی ہے نا کہ سروں کی قیمت لگائی ہے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے مخالفین یا جو وہ کسی بھی حد تک گئے تھے ان کے سروں کی قیمت لگا رہے ہیں. جوڈیشری کا بھی فیصلہ ہے، اور پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ سرنڈر کریں. آپ نے اس میں کوئی شریف حکومت کو نہیں کہا کہ وہ کیا رول ادا کرے. بدقسمتی سے دونوں صوبوں میں، بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. بلاول صاحب آپ ینگ ڈائنامک رہنما ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے میری ایک نیاز مندی کا تعلق رہا ہے، آپ سے بھی سلام دعا کا رشتہ رہا ہے. آپ نے بڑی مہربانی کی تھی جب شنگھائی کانفرنس کے موقع پر گوا میں مجھے پی ٹی وی کے ذریعے انٹرویو بھی دیا تھا اور لوگوں کو ترجیح دی تھی، حالانکہ میرا چینل کوئی بڑا نہیں تھا. لیکن اس وقت بہت خطرناک کھیل ہندوستان اسرائیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرے. ایک بلوچستان میں، دوسرے آزاد کشمیر میں. صورتحال معمول سے زیادہ سنگین ہے. 8 جون کی انہوں نے جو تاریخ دی تھی، آج کم و بیش اس کو 15 دن ہو گئے ہیں. اور کل آپ کا یہ بیان کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حوالے کیا جائے، سرنڈر کیا جائے جو اس میں فساد کر رہے ہیں. آپ کی راٹھوڑ صاحب کی حکومت ناکام رہی ہے، اس لیے کہ مہینے میں آپ ان ریکارڈ منگا لیں. بلاول صاحب میں اب بھیج بھی دیتا ہوں ابھی وہ
کہ وہ 30 دن میں غالباً 1 ہفتہ 2 دن بھی نہیں رہتے ہوں گے مظفر آباد میں، بیشتر ان کا اسلام آباد میں گزرتا ہے۔ یہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، اور میں نے کہا آپ کی حکومت ہے، سکوت ڈھاکہ ہو چکا ہے۔ بلوچستان جس طرح سلگ رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جنگجو خواتین جو ہیں ہتھیار بند اس وقت بغاوت پر آمدہ ہیں، وہاں بھی آپ کی حکومت ہے، اور آزاد کشمیر میں زندگی مفلوج ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کوہالہ کا پل کا جو کشمیر جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ایبٹ آباد مانسہرہ کا، وہ بھی بند ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کے بیان نے ان کشمیریوں کی جن کے ہو سکتا ہے کچھ مطالبات ناجائز ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موب نے کہیں پرتشدد راستہ اختیار کیا ہو، لیکن کوئی جلتی پر کوئی تیل کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن اس آگ کو بجھانے میں، اس آگ کو دھیمی کرنے کے بجائے آپ نے بھڑکایا ہے۔ اور مجھے افسوس اس لیے ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ شہیدوں کی پارٹی ہیں، آپ کے شہید نانا، آپ کے شہید والدہ، سیاسی طور پر ان سے اختلاف بھی کیا سکتا ہے، انہوں نے جانیں دیے، کسی خاندان نے، چاہے ولی خان کا ہو یا زرداریوں کو، ان کا شریفوں کا ہو یا فضل الرحمان ہو، پاکستان میں کسی جماعت کے لوگوں نے اس طرح شہادتیں نہیں دیں۔ آپ کے خود میر مرتضیٰ اور شاہ نواز، یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب کل میں قومی اسمبلی میں آپ کو تقریر کرتے دیکھ رہا تھا، تو جہاں آپ کو جب آپ شریف حکومت کے خلاف اور سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے، تو اس میں آپ ایک جھلک نظر آ رہی تھی آپ کے نانا کی بھی اور آپ کے والدہ کی بھی۔ لیکن جب آپ کشمیر پر گفتگو کرنے آئے تو اس میں مجھے لگا کہ یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، یہ الفاظ آپ سے اور میں نہیں کہتا کہ کہلوائے گئے ہوں گے، لیکن بعض مصلحت کے تحت، مفادات کے تحت بھی نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا بلاول صاحب یہ الفاظ آپ کے قومی اسمبلی میں نہیں تھے۔ آپ کے مثلا آپ کے سیاسی پس منظر میں کہوں گا، جو آپ نے آزاد کشمیر میں اس وقت جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ابھی جو ہیں سڑکوں پر ہیں، پہاڑوں پر ہیں، جدوجہد میں کر رہے ہیں، نیگوشیشن کیجئے۔ بلوچستان میں آپ نے نہیں کری، اور محسن نقوی نے کہہ دیا ایک ایسٹوں کی مار ہیں، اب وہاں نیگوشیشن کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کشمیر میں بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ سوری ٹو سے بلاول صاحب، بصد احترام آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں، ایک بار اپنی تقریر کو، خاص طور سے جو کشمیر کا حصہ اس کو پڑھیں اور کوشش کریں، اور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پر اس وقت شہباز حکومت کھڑی ہے، اور ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔